دوستو، جب بھی ہم موت کے فرشتے یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کا نام سنتے ہیں تو ہمیں ڈر محسوس ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ حضرت عزرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کی روح نکالنے کی ذمہ داری دی ہے۔ دوستو، اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کام حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں ملا۔ اس کے پیچھے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے جو ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم حضرت عزرائیل علیہ السلام سے جڑی اور بھی کئی باتیں جانیں گے، جیسے کہ ان کی شکل کیسی ہے اور اللہ نے انہیں کیسی طاقت دی ہے کہ وہ ایک ساتھ لاکھوں کروڑوں بلکہ ان گنت لوگوں کی روحیں نکال سکتے ہیں۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارا تھا، یا یہ صرف ایک کہانی ہے؟ اور کیا کبھی ایسا ہوا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کسی کی روح نکالتے ہوئے دکھ ہوا ہو؟ ان سبھی سوالوں کا جواب ہم آج کی اسی ویڈیو میں جانیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ سب کچھ اچھے سے سمجھ سکیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر روح نکالنے کی ذمہ داری حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی کو کیوں سونپی گئی؟ تو سنیے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے گئے تو زمین نے ان سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، تم یہ مٹی مت لو، کیونکہ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا اور بعد میں اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آئے اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا، مٹی کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، جب زمین نے تیری عظمت کی قسم دی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب زمین نے انہیں بھی وہی جواب دیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ عظمت و عزت والا ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تمہاری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ اس طرح حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین کی الگ الگ جگہوں سے مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ تم یہ مٹی لے کر آئے ہو، اب تم ہی ان کی روح نکالنے والے ہو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، اللہ نے وعدہ کیا کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ ہی کوئی تمہیں برا کہے گا۔ میرے دوستو، ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک خوبصورت نوجوان شخص ان کے گھر میں داخل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت کس نے دی؟ اس نوجوان نے جواب دیا، گھر والے نے مجھے اندر آنے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک گھر والے کو اختیار ہے، لیکن مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ اس شخص نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے تمہاری کچھ نشانیاں بتائی گئی تھیں، لیکن تمہاری موجودہ شکل میں وہ نشانیاں دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت نے اپنی پیٹھ پھیر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جسم پر صرف آنکھیں ہی آنکھیں نظر آ رہی تھی اور ان کے جسم کے ہر بال تیر کی طرح کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ترنت توبہ کی اور کہا، آپ اپنی پہلی شکل میں لوٹ آئیں جو ملاقات کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق جب ملک الموت علیہ السلام نے پیٹھ پھیر لی تو انہوں نے اس شکل کو دیکھا جس میں وہ برے لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، مجھے وہ شکل دکھاؤ جو کافروں اور گنہگاروں کے لیے ہوتی ہیں۔ ملک الموت نے کہا، یہ تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ اس کے بعد ملک الموت نے انہیں وہ شکل دکھانی شروع کی۔ کالے شخص کے سر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اس کے جسم کے بالوں کی جگہ تیر جیسے نکلے ہوئے تھے اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر
غشی یعنی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد جب ملک الموت نے اپنی اصلی شکل میں واپس آ کر انہیں دکھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اب مجھے بتاؤ کہ نیک لوگوں کی روح کو کیسے قبض کیا جاتا ہے؟ ملک الموت نے کہا، ذرا منہ پھیر لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو ان کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید تھے اور جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ یہ نظارہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر نیک لوگوں کو مرتے وقت آپ کے اسی دیدار کا موقع ملے تو وہی ان کے لیے کافی ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل نیک لوگوں اور گنہگار لوگوں کے لیے الگ الگ ہوتی ہے۔ دوستو، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت سے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ایک بار اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تجھے کسی کی جان قبض کرنے میں یعنی تجھے کسی کی روح قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، میرا دل ہر روح قبض کرتے وقت دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم کے سامنے میری کوئی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ ہے جس کا دکھ میں اب تک نہیں بھول سکا، اور وہ غم ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آگے عرض کیا، ایک بار ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ تیرے حکم سے بھنور میں پھنس گئے اور تھوڑی دیر بعد تباہ ہو گیا۔ اس میں کئی مسافر ڈوب گئے، لیکن بچے ہوئے لوگوں میں ایک ماں اور اس کا بچہ تھا۔ دونوں سمندر کی لہروں میں ایک تختے پر بہتے ہوئے تیرے رحم پر چھوڑے گئے۔ تیز ہوائیں انہیں سمندر کے کنارے تک لے آئیں۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی وقت تیرا حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت میرا دل بہت دکھا، اور جب میں نے اس بچے کو ماں سے جدا کیا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد اس بچے کا کیا ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو کنارے پر لے آؤ۔ کنارے کے قریب ایک ہرا بھرا ٹاپو تھا۔ ہم نے پھولوں سے کہا کہ بچے کے نیچے بچھ جائیں، سورج سے کہا کہ اسے اپنی تیز کرنوں سے محفوظ رکھے، بادلوں سے کہا کہ بچے کے اوپر آہستہ آہستہ برسے، جنگل کے درختوں کی شاخاؤں کو حکم دیا کہ وہ جھک کر اسے پھل دیں، اور شیرنی کو اس کی دیکھ بھال سونپی جو روز اسے دودھ پلاتی تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے ہم نے جانوروں کو اس سے دور رکھا۔ ہم نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ ہر وقت اس کے پاس چہچہاتے رہیں تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ بچے کے پاس سے آہستہ سے گزرے تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اس بچے کی پرورش ہماری نعمتوں سے کی گئی اور وہ صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ایک دن ایک بادشاہ شکار کے لیے اس علاقے میں آیا اور اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ چونکہ اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ بچہ تخت و تاج کا مالک بن گیا، لیکن وہ گھمنڈی اور ظالم ہو گیا اور اس نے خود کو خدا مان لیا۔ اس نے اپنے بت بنوائے اور لوگوں کو ان کے سجدے کرنے پر مجبور کیا۔ آخرکار ہم نے اس کے سدھار کے لیے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، لیکن اس ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ اب وہ میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکا رہا ہے اور وہ میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ہمیشہ دل میں ملامت رکھتا تھا، لیکن تیرے راز تو ہی جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا تھا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ پھر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ ٹھیک کر دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جاؤ اور انہیں کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پیٹھ پر رکھے۔ جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہر بال کے بدلے انہیں 1 سال زندگی ملے گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر موت آئے گی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر ابھی ہی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے مقدس سرزمین کے قریب ایک پتھر پھینکنے کی دوری پر پہنچا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں راستے کے ایک طرف سرخ رنگ کی ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ دوستو، اس واقعے کو سن کر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس بارے میں ابن بطالہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ ان کی موت لینے کے لیے۔ چونکہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پہچان نہیں پایا اور یہ واقعہ پیش آیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو فرمایا میرے حبیب اور میرے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور بہت ہی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا اور ان کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ بس حضرت ملک الموت علیہ السلام زمین پر اتر کر ایک عرب کی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر کہنے لگے السلام علیکم اے نبوت کے گھر والو، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا آدمی کو جواب دو، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نفس میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر پکارا کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 بار جواب دیا تو اس نے تیسری بار پکارا جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے اور عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ بس ملک الموت علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت، تم صرف میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے؟ انہوں نے عرض کی میں دونوں کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ میرے دوستو، یہ ہے میرے محبوب کی شان۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو درکنار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روحیں نکالتا ہوں، لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت دیں تو اندر جانا، اگر اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر واپس میری بارگاہ میں آ جانا۔ دوستو، یہ ہے میرے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام، لیکن آج کے گمراہ قسم کے لوگ اس اعلیٰ مقام کو سمجھتے ہی نہیں اور اسے اپنی مثل قرار دیتے ہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں ملک الموت دست بستہ ہو کر پوچھ رہا ہے کہ میرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روح قبض کرنے کی اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور فوراً لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ اس بات کی گواہی حدیث میں موجود ہے کہ خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا تھا کہ اے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین پر چلتے پھرتے رہو اور چاہو تو میرے پاس آؤ۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا اے اللہ، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے،
اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا ہے۔ کچھ انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا ہے، لیکن ایک فکس ٹائم کے لیے کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، لیکن آخر تمہیں آنا پڑے گا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اختیار دے دیا تھا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی گزارو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ کی رفاقت کو پسند فرما لیا، یعنی اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصد تو آپ کی زیارت کرنا ہے، اور اگر اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ روح قبض کرنا آپ کی اجازت سے مشروط ہے کہ اجازت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق بخشے اور ہماری روح کو آسانی سے قبض کیا جائے، تاکہ ہمیں ملک الموت کی وہ شکل دیکھنے کو ملے جو نیک لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔